1960 کی دہائی میں سیالکوٹ میں ایک نوجوان وکیل تھا۔ امریکہ سے پڑھ کر آیا تھا، ذہنی اور جسمانی لحاظ سے مضبوط تھا، آواز میں گھن گرج بھی تھی اور حسِ مزاح بھی آسمان کو چھوتی تھی۔ یہ بہت جلد کچہری میں چھا گیا، وکیلوں کے ساتھ ساتھ جج بھی اس کے گریباں ہو گئے۔ اس دور میں ایک لطیفہ مشہور ہوا۔ یہ نوجوان وکیل کیس لڑ رہا تھا، مخالف وکیل بہت سینئر تھا، وہ دلائل دیتے وقت اپنی پیٹھ پر مسلسل خارش کر رہا تھا۔ نوجوان وکیل کو یہ حرکت بہت بری لگ رہی تھی، چنانچہ یہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی کمر پر خارش کرتے ہوئے بولا، باجوہ صاحب، میں آپ کی پیٹھ پر خارش کرتا ہوں، آپ صرف دلائل پر توجہ دیں۔ پوری عدالت میں کہا لگا اور وہ سینئر وکیل اس کے بعد پورے سیالکوٹ میں کھرک مشہور ہو گیا۔ نوجوان وکیل کا فیوچر بہت برائٹ تھا، یہ تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کر رہا تھا، لیکن پھر ایک واقعہ پیش آیا اور نوجوان وکیل نے زندگی بھر کے لیے کالا کوٹ اتار دیا۔ وہ واقعہ کچھ یوں تھا، یہ ایک مظلوم شخص کی پیروی کر رہا تھا، مقدمہ مضبوط تھا، مدعی کا حق ہر لحاظ سے ثابت تھا، نوجوان وکیل پر اعتماد تھا، لیکن فیصلے کا وقت آیا تو جج نے دوسرے فریق کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ نوجوان وکیل حیران رہ گیا، جج اس کا دوست تھا، چنانچہ یہ اس کے چیمبر میں پہنچ گیا۔ جج نے کھلے دل سے تسلیم کیا، فیصلہ آپ کے موکل کے حق میں ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر فلاں سیاستدان کا فون آ گیا اور میں مجبور ہو گیا۔ یہ اعتراف نوجوان وکیل کے لیے حیران کن تھا۔ اس نے اسی وقت جج کے سامنے سیاہ ٹائی اور سیاہ کوٹ اتارا، کہا لگایا اور کہا، چودھری صاحب، پھر مجھے وکالت میں جھک مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں وہ کیوں نہ بنوں جس کے ایک فون پر آپ جیسے لوگ فیصلے بدل دیتے ہیں؟ نوجوان جج کے چیمبر سے نکلا، سیدھا اپنے گاؤں گیا، سیاست شروع کی اور پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ جی ہاں، اس نوجوان وکیل کا نام انور عزیز چودھری تھا۔ انور عزیز چودھری 99 سال کی متحرک اور شاندار زندگی گزار کر 22 نومبر کو انتقال فرما گئے۔ یہ میرے بزرگ بھی تھے اور محسن بھی۔ گجروں کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی نانیاں ایک ہوتی ہیں۔ چودھری صاحب کا میرے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ شکر گڑھ اور لالا موسیٰ کی نانیوں میں بہت فاصلہ تھا، لیکن اس کے باوجود میرا ان کے ساتھ گہرا تعلق تھا۔ یہ میرے سسر کرنل ظفر اقبال کے دوست تھے اور مجھے کرنل صاحب پہلی بار ان کے پاس لے کر گئے تھے۔ میں ہر صورت صحافی بننا چاہتا تھا، جبکہ میرا خاندان میرے بارے میں مختلف سوچ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا مجھے CSS مکمل کرنا چاہیے، میں انکاری تھا، لہٰذا کرنل صاحب مجھے پکڑ کر چودھری صاحب کے پاس لے گئے۔ چودھری صاحب اس وقت لاہور میں تھے۔ ان کے ڈرائنگ روم میں ایک انتہائی بہنگم شخص صوفے میں دھنسا ہوا تھا اور آنکھیں بند کر کے اپنے کان میں ماچس کی تیلی پھیر رہا تھا۔ یہ کارنامہ سر انجام دیتے وقت اس کے چہرے پر گہرا سکون، گہری طمانینت تھی۔ وہ یقیناً اس کام کو دل و جان سے انجوائے کر رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی آنکھ کھولتا تھا، ماچس کی تیلی کان سے نکال کر میل کی مقدار چیک کرتا تھا، تیلی کو قمیض پر رگڑ کر صاف کرتا تھا اور دوبارہ آنکھیں بند کر کے اپنے کام میں مشغول ہو جاتا تھا۔ کرنل صاحب نے میری طرف اشارہ کر کے چودھری صاحب سے کہا، ایس منڈے نو سمجھاؤ، یہ صحافی بننا چاہتا ہے۔ چودھری صاحب نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا، پھر صوفے میں دھنسے ہوئے شخص کی طرف دیکھا اور کہا لگا کر بولے، وہ دیکھ، اس صوفے پر بھی ایک صحافی پڑا ہے، 8 بندے مل کر اس کی شراب پوری نہیں کر پاتے۔ وہ اس کے بعد رکے، دائیں ہاتھ نا میں ہلایا اور کہا، او پتر، صحافی نہ بننا، بھوکا مر جاویں گا۔ بیٹا، صحافی نہ بننا، بھوکے مر جاؤ گے۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ وہ تھوڑی دیر میری طرف دیکھتے رہے اور پھر کرنل صاحب کی طرف مڑ کر بولے، کرنل صاحب، یہ لڑکا ہم دونوں سے زیادہ گجر لگتا ہے، یہ باز نہیں آئے گا، مرنے دیں اسے بھوکا۔ انہوں نے اس کے بعد صوفے میں درج شخص کی طرف دیکھا اور مجھ سے مخاطب ہوئے، دیکھ پتر، تو بے شک صحافی بن جا، مگر میری 2 باتیں یاد رکھنا، ایک شراب نہیں پینا اور دوسرا کان میں ماچس کی تیلی نہیں پھیرنی، اور اگر پھیرنی پڑ جائے تو میل قمیض کے ساتھ صاف نہیں کرنی۔ میرا کہا نکل گیا۔ تیلی والے صحافی نے آنکھیں کھولی، تیلی کان سے نکالی، اس کی میل چیک کی اور ہنس کر بولا، جناب چودھری صاحب، ہم تو آپ سے بے عزتی کرانے کے لیے آتے ہیں۔ چودھری صاحب نے ہنس کر جواب دیا، یار تم یہ نہ کہا کرو، سارا لاہور مل کر بھی تمہاری بے عزتی نہیں کر سکتا، کیونکہ بے عزتی کے لیے عزت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور تمہارے اور میرے دونوں کے پاس یہ نہیں ہے۔ میری ایک بار پھر ہنسی نکل گئی۔ مجھے آج بھی جب تیلی والا وہ صحافی ملتا ہے تو مجھے بے اختیار چودھری صاحب کی نصیحت یاد آ جاتی ہے۔ وہ بڑے انسان تھے، وہ بڑے طریقے سے مجھے زندگی کا سبق دے گئے تھے۔ صحافی رہنا ہے تو زندگی میں کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا، انسان کو غیر مہذب نہیں ہونا چاہیے۔ تہذیب اور تمدن دونوں زندگی گزارنے کا قرینہ ہیں۔ انور عزیز چودھری کی ذات میں سیاست کے ساتھ ساتھ آرٹ، کلچر، موسیقی اور ادب بھی گوندا ہوا تھا۔ اختری بائی اور ملکہ پکھراج سے لے کر نور جہاں، مہدی حسن اور شوکت علی تک ملک کے تمام بڑے گلوکار
چودھری صاحب کے ذاتی دوست تھے۔ یہ ان سے ملتے بھی رہتے تھے اور وہ ان کے مہمان بھی رہتے تھے۔ فیض احمد فیض اور حبیب جالب سے لے کر احمد فراز اور منیر نیازی تک تمام نامور شاعر بھی ان کے دوست اور مہمان تھے۔ پوری زندگی کتابیں ان کی دوست رہیں۔ زندگی کی کوئی ایک رات ایسی نہیں گزری جس میں چودھری صاحب نے کتاب نہ پڑھی ہو۔ کتاب اگر اچھی ہوتی تھی تو یہ دن رات ایک کر دیتے تھے اور کتاب مکمل کر کے ہی باہر نکلتے تھے۔ ریسرچ کی عادت تھی، لائف سٹاک اور بیجوں پر بے انتہا ریسرچ کی۔ سارے زرعی سائنسدانوں کا ڈیٹا ازبر تھا۔ دنیا جہاں سے بیج منگوا کر اگاتے تھے اور پھر یہ بیج مختلف دوستوں میں تقسیم کرتے تھے۔ بکریوں اور گایوں کا چھوٹا سا فارم ہاؤس بھی بنا لیا، اچھی نسل کی بکریاں اور گائے پیدا کیں اور لوگوں میں تقسیم کر دی۔ کھجور، مالٹا اور انجیر اگائی اور لوگوں کو یہ اگانے کا طریقہ بھی سکھاتے رہے۔ جوانی میں ایتھلیٹ رہے تھے، تیراکی کا آخری سانس تک شوق رہا۔ واک نہیں کرتے تھے، کھانے میں بھی پرہیز نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود 99 سال تک ایکٹیو زندگی گزاری۔ کیا وجہ تھی؟ بتاتے تھے، میں ایکٹیو رہتا ہوں، نوجوانوں کو دوست بناتا ہوں اور خوش رہتا ہوں۔ ملک کے بڑے اور نامور صحافیوں کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق تھا۔ میں اس فہرست میں شامل نہیں تھا، میں کبھی ان کی محفل کا حصہ نہیں بن سکا، لیکن زندگی کے ہر اہم موڑ پر ان کا فون ضرور آیا۔ میرا ایک بار ایک جونیئر اینکر سے جھگڑا ہو گیا اور میں اسے اپنی غلطی سمجھتا ہوں۔ مجھے ایک شخص کو اتنا موقع نہیں دینا چاہیے تھا کہ وہ میرے گلے پڑ جاتا۔ میں نے اس واقعے سے سیکھا تھا، آپ زندگی میں کبھی دوسرے کے اتنا قریب نہ جائیں کہ آپ کی قدر ختم ہو جائے۔ اس واقعے کے بعد پہلا فون حافظ سعید صاحب کا آیا تھا اور دوسرا چودھری انور عزیز کا۔ ان کا کہنا تھا، تم اچھے بھلے سمجھدار ہو، تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یہ واقعی میری بے وقوفی تھی، مجھے غصہ کنٹرول کرنا چاہیے تھا۔ وہ کہا لگا کر بولے، اوئے چودھری، کیا تمہیں بھی غصہ آتا ہے؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، جی ہاں کبھی کبھی۔ وہ ہنس کر بولے، پھر اس چوزے پر کیوں آیا تھا؟ میں نے کہا، اس نے مجھے گالی دے دی تھی اور گالی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ فوراً بولے، پھر تم نے پھینٹا کم تو نہیں لگایا؟ میری ہنسی نکل گئی۔ یہ تھے انور عزیز چودھری۔ دانیال عزیز ان کے صاحبزادے ہیں۔ یہ نون لیگ کے دور میں مولا جٹ بنے ہوئے تھے اور یہ اینکرز تک سے لڑ پڑتے تھے۔ یہ ایک پروگرام میں میرے ساتھ بھی الجھ پڑے۔ ان کا بلڈ پریشر اسٹوڈیو کی چھت کو چھو رہا تھا۔ اس دوران فون سکرین مسلسل چمکنے لگی۔ یہ کال کاٹتے رہے لیکن کال مسلسل آتی رہی۔ وقفہ ہوا، دانیال عزیز نے کال سنی، اوکے کہا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگے اور پروگرام سکون سے گزر گیا۔ پروگرام کے بعد انہوں نے انکشاف کیا، چودھری صاحب کا فون تھا، انہوں نے مجھے دھمکی دی، تم نے اگر اس کے ساتھ بدتمیزی کی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، اور میں باقی پروگرام میں اپنی ٹانگیں بچاتا رہ گیا۔ چودھری صاحب بے انتہا ذہین انسان بھی تھے۔ یہ 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو سے ملے تو ایک ہی ملاقات میں بھٹو صاحب جیسے ذہین انسان کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا۔ کیسے؟ یہ بتاتے تھے، میں نے جب بھٹو صاحب سے بات شروع کی تو میں نے ہم کا صیغہ استعمال کیا، ہم یہ کریں گے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں پارٹی کے منشور میں یہ تبدیلی کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، جبکہ باقی تمام لوگ میں کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے بتا دیا، یاد رکھو تم جب بھی کسی با اختیار اور با اقتدار شخص سے ملو تو میں کبھی نہ کرو، کیونکہ وہ شخص خود میں ہوتا ہے اور اسے دوسروں کی میں بری لگتی ہے۔ تم جب بھی کہو ہم کہو تاکہ اسے احساس ہو آپ اس کی میں کو اون کر رہے ہیں، وہ تمہاری عزت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ تھے انور عزیز چودھری، ہمارے بڑے چودھری صاحب، اور ہمیں اب اپنے اس بڑے چودھری صاحب کے بغیر زندگی گزارنی ہوگی، ایک بے کیف اور بلیک اینڈ وائٹ زندگی، کیونکہ زندگی کے سارے رنگ تو وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔